بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے، کیا پہنچی ہے آپ کے پاس حدیث بات الغاشیہ، اس چھپا لینے والے کی. وجوہ، کتنے ہی چہرے، یومئذ، اس دن، خاشیۃ، ذلیل و خوار ہونے والے ہوں گے، عاملۃ، محنت کرنے والے ہوں گے، ناصبۃ، تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا، نارن، گریں گے وہ کس میں، آگ میں، حامیۃ، جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی، استغفر اللہ. تسقیٰ، پانی ملے گا ان کو، من عین، ایک چشمے کا، آنیۃ، جو کھولتا ہوا پانی کا چشمہ ہوگا، لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام، اس جہنم کے اندر کھانا، الا من ضریغ، مگر کیا ہوگا، کانٹوں والے جھاڑ ہوں گے، لا یسمنو، فرمایا کہ نہ ہی وہ موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ کام آئے گی، من جوع، ان کو بھوک ختم کرنے کے لیے. تو ظاہر ہے اس چیز سے انسان کی کون سی بھوک ختم ہونی ہے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کو بھوک ذرا بھی دور نہیں ہوگی. وجوہ یومئذ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے لوگوں کا، جنہوں نے دنیا میں خوب واقعی محنت کی، لوگوں کے تانے باتیں سنے، حلال حرام کا خیال رکھا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری، تو فرمائے وجوہ، کتنے ہی چہرے، یومئذ، اس دن، نائمہ، یعنی تر و تازہ ہوں گے، سبحان اللہ. لسعیہا، اس لیے کہ کیا کیا کہ اپنی کمائی سے جو محنتیں کوششیں تھیں، راضیہ، انہوں نے راضی کر لیا اللہ رب العزت کو. اب وہ کس میں ہوں گے، سبحان اللہ، اپنے اعمال سے اب وہ خوش ہو گئے، جو ان کی کوششیں محنتیں تھیں کی تھی زندگی میں، راضیہ، راضی ہیں، فی جنت، کس میں جائیں گے، جنت میں، باغات میں، عالیہ، اونچے اونچے بلند باغات ہوں گے، لا تسمع فیہا، نہیں سنیں گے اس جنت کے اندر، لاغیہ، کسی قسم کی فضول بات، بک بک، یا جسے کہتے ہیں فضول بکواس نہ کرو، تو یہ مطلب ہے اس کا. فیہا، اس جنت کے اندر، عین جاریہ، ایک چشمہ بہتا ہوا ہوگا، جاری ہوگا، فیہا، اس جنت میں، سرر، تخت لگے ہوں گے، مرفوعہ، اونچے اونچے بچھے ہوئے ہوں گے، واکواب، اور آب خورے پیالے ہوں گے، موضوعات، سامنے چنے ہوں گے. جنت کا خوبصورت منظر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. ونمارق، اور غلیچے ہوں گے، مصفوفہ، برابر بچھے ہوں گے، یعنی بڑے بڑے خوبصورت غلیچے، کارپٹ جو ہوتے ہیں. وزرابی مبثوثہ، اور سبحان اللہ، اور اس کے اوپر مخمل کے گدے نہیں ہوتے جو بچھونے ہوتے، تکیے جو چاروں طرف نیچے کارپٹ پہ ہم نے جو محمدی بستر جو نیچے ہم کہتے ہیں نا لگائے ہوئے، تو وہ مبثوثہ، وہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ. مخمل کے تکیے، گدے ٹیک لگانے کے لیے چاروں طرف کیا ہوں گے، مبثوثہ، پھیلے ہوئے ہوں گے. افلا ینظرون، اللہ تعالیٰ آگے توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں. کیا نہیں دیکھا تو نے الی الابل، اونٹوں کی طرف، کیفا خلقت، میں نے ان کو کیسے بنایا، والی السماء، آسمانوں کی طرف نہیں دیکھا، کیفا رفعت، میں نے اس کو تمہارے اوپر کیسے بلند کیا، والی الجبال، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھا، کیفا نصبت، ہم نے کیسے زمین کے اندر ان کو نصبت، کھڑے کر دیے، سبحان اللہ. والی الارض، زمین کی طرف نہیں دیکھتے، کیفا سطحت، کیسے صاف ستھری، سبحان اللہ، اس کو بچھا دیے تمہارے لیے. فذکر، پس آپ نصیحت حاصل کیجئے، نصیحت کیجئے، سمجھائیے. انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام کیا ہے، نصیحت کرنا، سمجھانا ہے.
اور آگے ماننا نہ ماننا تو یہ اب انسان کا کام ہے۔ لست علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں ان کے اوپر بھی مسیطر، آپ ان کے اوپر سخت یعنی ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہوئے، داروغہ یا چوکیدار بن کے نہیں کھڑے ہوئے۔ اگر یہ مانیں گے تو فائدہ ان کا ہے، یعنی ان کو جو ہے نصیحت کرنا آپ کا کام ہے۔ الا مگر من تولا، جس نے منہ موڑا و کفرا اور انکار کر دیا، فیعذبہ اللہ، پس اس کو اللہ عذاب دے گا، العذاب الاکبر، بڑا عذاب دینا۔ فرمایا ان علینا، پھر وہ کیا ہوں گے، ہماری طرف اجابہم، ان سب کو ہماری طرف پھر کر آنا ہے، ثم ان علینا، پھر ہمارے اوپر ہی حسابہم، ان کا حساب کتاب لینا ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ دنیا میں وہ کیسی زندگی گزار کے آئے تھے۔ سورۃ الغاشیہ، آگے غاشیہ کے مطلب چھپا لینے والی ہے، اس سے مراد قیامت ہے، اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ الغاشیہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو بھی، جیسے بھی ہم نے پیچھے پڑھا، نماز عیدین اور نماز جمعہ میں جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کے ساتھ سورہ غاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے کیا آپ کے پاس قیامت کی بات اور خبریں پہنچی ہیں جو اچانک آ کے تمہیں کر لے گی، اچانک آ کے تمہارے اوپر چھا جائے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے رات کی تاریکی دن کی روشنی پر اچانک چھا جاتی ہے، اس وقت تمام کائنات اور سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ فرمایا اور یہ خبر قیامت کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام دیتے رہے ہیں، اس لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں مجھے یہ خبر نہیں پہنچی۔ حل اتاک، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا پہنچی ہے آپ کے پاس خبر کس چیز کی؟ قیامت کی، جو اللہ شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچاتے رہے ہیں۔ اس سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ ایک عورت کی قرآن پڑھنے کی آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے، اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور آپ نے جواب دیا، آگے فرمایا نام قد جاءنی، یعنی جی ہاں میرے پاس قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فوراً پہلے دوزخیوں کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس دن جو جہنم والے لوگ ہوں گے، بات نہ سننے والے، ان کا کیا حال ہے، یعنی اپنی طرف سے دنیا میں انہیں بڑی مصیبتیں جھیلی ہوں گی، محنتیں اور کوششیں کی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری محنتیں دنیا کے لیے کرتے رہے، دنیا کی محنتیں کر کر کے تھکتے رہے اور تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے دنیا کی میں آخرت کا دھیان نہیں دیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، تو ان کی وہ محنتیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ جیسے اگر فرض کرو مال پیسہ بھی خرچ کرتا رہا لیکن حرام کا کمایا ہوا تھا، جھوٹ والے طریقے سے کمایا تھا، رشوت والے طریقے سے کمایا ہوا تھا، دوسرے کا خون پسینہ کیا ہوا تھا یا سود کے اوپر کمایا ہوا تھا، تو جو بھی تھا اپنی طرف سے محنت کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا ہے، اسی طریقے سے اپنی نمازیں تو پڑھتا رہا لیکن نمازوں کے اندر ساری چوری کرتا رہا، اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے روزے رکھا۔ کیا ہم نے روزے کا مقصد جو تھا تقوی حاصل کرنا، کیا روزے کا مقصد ہم نے حاصل کر دیا؟ ہماری زندگیوں میں تقوی آ گیا، خوف خدا آ گیا، شوق لقا آ گیا؟ اگر نہیں آیا تو اس کا مطلب روزہ ہم نے صحیح نہیں رکھا، روزہ ہم نے بس یہ کیا صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کے اپنی بس ایک خواہش کی زندگی کو پورا کر لیا۔ تو یعنی محنتیں تو کی ہیں لیکن ان محنتوں کا رزلٹ آخر میں نہیں ملے گا کہ ان کا کھانا پینا کتنا زیادہ سخت ہوگا۔ ایک خاردار درخت ہے، دوزخ میں یہ بہت زیادہ کڑوا ہوگا، جو ایلوی سے زیادہ، یعنی کہ اس کے اندر کڑواہٹ ہوگی اور بدبو میں بھی بہت زیادہ سخت بدبو ہوگی کہ مردار سے بھی بدتر ہوگا، اور گرمی میں آگ سے جب اس کے اوپر آگ جل رہی ہوگی تو آپ سوچئے کہ اس کی جو ہے بدبو اور یہ چیزیں کس قدر بڑھ جائیں گی۔ اور پھر اس لیے فرمایا جب دوزخی بھوک کی وجہ سے، عذاب کی وجہ سے چلائیں گے تو یہ چیز جو ہے ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، اور پینے کو بھی جہنمیوں کے جسم کا نکلا خون اور جو پکتا ہوا ہوگا اور گند سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ دے دیا جائے گا۔ اتنا گرم ابلتا ہوا کہ انسان اس کو پینا تو کیا، اس کی سٹیم سے ہی اس کی ساری آرٹری سسٹم ڈیمیج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کھول کھول کے ہمیں بتائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ جنت کا منظر بتا دیا، پہلے جہنم کا بتایا، تو اب بتائیے کہ دونوں میں سے کس میں جانا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا کہ انسان لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، چاروں طرف سے سلامتی 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 ہوگی، اور ادھر ہمیں کوئی بھی چیز کی مشکل نہیں ہوگی۔